میرے پہلے 6 لیکچرز قرآن کے 40 پوائنٹس کے اوپر ہیں قرآن سے متعلق. تمہارے 1200 سال میں جتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی، آج بھی جو لکھ رہے ہیں، آپ قرآن کا تعارف پڑھ لیں اور میرے وہ 6 لیکچرز سن لیں. اگر وہ ساری کی ساری باتیں کسی ایک بندے نے بیان کی ہوئی، آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. بھائی محنت کی ہے میں نے، کیا جدید اور کیا قدیم، ہر چیز جو قرآن سے ریلیٹڈ تھی میں نے پہلے 6 لیکچرز میں بیان کی. اس کے بعد میرا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کے اوپر ہے. آپ دنیا جہان کے سورۃ الفاتحہ اور توحید سے متعلق لیکچر سن لیں، اور میرا وہ ایک لیکچر سورۃ الفاتحہ کے اوپر جو میں نے دیا ہے اور جو میں نے وسوسے کلیئر کیے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی توحید الحمدللہ سیٹل ہوئی ہے، وہ ان کی ساری لکھی ہوئی تفاسیر، ساری ریکارڈڈ تفاسیر کے اوپر بھاری ہے. میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. پھر سورۃ البقرہ، یہ تو کوئی شاید کسی ایک صورت میں کوئی ایسا جملہ بولیں کہ جو کسی کے اوپر اثر کرے. ہم تو ہر قرآن کلاس کی ہر آیت کی تفسیر میں اس پیشن کے ساتھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی دنیا بدل رہی ہے اللہ کے فضل سے. چیک کر لیں، میں تو کہتا ہوں چیک کریں، لگائیں میری بھی تفسیر، ڈاکٹر اسرار کی بھی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی، اور باقی ان کے جو مرے ہوئے بزرگوں کی بھی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں، تو آپ کو ساروں کا نالج ایک جگہ اور پھر ایک ایک ریفرنس کے ساتھ کہ حدیث بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، کوئی اس میں آپ کو من گھڑت باتیں، قصے، کہانیاں نہیں ملیں گی. مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو کہ صرف لکھی ہوئی تھی اور چند پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچی تھی، اس کو ویڈیوز کی شکل میں بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا تو وہ کہاں تک پہنچی ہے. اور پھر اس میں نے جو ویلیو ایڈیشن کی ہے، ڈاکٹر صاحب تو 1 یا 2 آیات یا کوئی 10 حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس میں سے 8 ضعیف روایتیں بیان کر جاتے تھے. میں نے بخاری، مسلم، باقی کتابوں سے نہ صرف وہ بیان کی بلکہ ایک کام ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا، کہ تمام اختلافی موضوعات میں نے قرآن تفسیر میں ریکارڈ کروا دیے. ہم نے ایک ایک ٹاپک پہ بتایا کہ یہ آیت فلاں کی دلیل ہے، یہ آیت فلاں فرقے کی دلیل ہے، وہ اس میں سے یہ صحیح رزلٹ نکالتا ہے، وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے، فلاں اس میں سے فلاں غلط رزلٹ نکالتا ہے، اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے. یہ کام اس پلانٹ ارتھ پہ ہم سے پہلے نہ مرے ہوئوں میں نہ زندہ لوگوں میں کسی نے کیا ہے. آپ تفسیریں کھول کے پڑھ لیں. میں نے اگر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 آئی ہے نا، تو 4 گھنٹے اس میں بولا ہوں، علم غیب کا مسئلہ کور کیا، حاضر و ناظر کا کور کیا. اگر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سرکار 6 لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں قرآن کی صورتوں کے فضائل کے اوپر، اذکار کے اوپر، صبح شام کے، اور ایک ایک تفسیر اللہ کے فضل سے. یہ فرق ہے. اسی ہم کہتے ہیں آپ ہماری تفسیر بھی دیکھیں، باقیوں کی دیکھیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق انشاءاللہ تعالی نظر آ جائے گا. میں حالانکہ پورے لیکچرز دے سکتا ہوں ان کے پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی اور موجودہ بزرگوں کے بارے میں بھی کہ کیا کیا بلنڈر انہوں نے کیے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے. سب کا رائٹ ہے یار، آپ بات سنیں. دنیا میں صرف میں ہوں جو یہ کہتا ہوں سب کی بات سنیں، اور اس کے بعد جو بات آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگتی ہے لے لیں، جو نہیں لگتی وہ چھوڑ دیں. یہ کہتے ہیں آپ سب کو سنیں، انجینئر کو نہ سنیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود سمجھ لیں. تو یہ تفسیروں کے رونے روتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں ان کی تفسیروں کے پوسٹ مارٹم کروں نا تو میں فی البدی 2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ڈل ہی رہے ان کی تفسیریں بھی. اب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان اور ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی جو تفسیر ہے خزائن العرفان، وہ ڈلی بھی ہے. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھیں، پتہ کہ تفسیر میں کہ ترجمہ صحیح لکھا ہوا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، اور اس مدد سے مراد ہے دعا. ہاں ظاہری اسباب تو قرآن میں آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لہٰذا یہ کہنا جی وہ امی سے روٹی مانگنا شرک ہو گیا، اے کہانیاں کرا رہے ہوں جی. وہ یار امی، مری ہوئی امی سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا جا کے. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے. آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہہ دوں کہ پانی پلا دیں تو یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور یہ گویا الہ بنانا ہو جائے گا. کیونکہ سورۃ النمل میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے.
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی کوالٹیز ہوں؟ تو سیدھا سیدھا یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے. انہوں نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور اسلام 360 میں ڈلی ہوئی ہے. میں نے نہیں کہا کہ نکالیں، اور نہ کسی وہابی کی جرت ہوئی ہے کہ کہیں کہ نکالو. انہوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے نا، یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے کیونکہ پیچھے اللہ ہی ہے. ہاں اندازہ کریں، توحید کی باری آئے تو پیچھے اللہ، سنت پہ چلنے کی باری آئے تو آگے بابے کہتے ہیں پیچھے حضور ہی نے. اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے. اللہ کے بندو ڈر جاؤ، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی ہیں جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف میں. غدار ہو تم اپنے نبی کے، بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے آپ ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن رائز کر رہا ہے، کیونکہ دن بدن ہم پہ حقیقت کھل رہی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. غداریاں کی ہیں تم لوگوں نے. یہ جناب نیچے تفسیر ہوئی ہوئی ہے دیوبندیوں کی تفسیر عثمانی، جو کئی سال سعودیہ مفت حاجیوں کو دیتا رہا. محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ تھا اور شبیر احمد عثمانی کی تفسیر تھی، جنہوں نے محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا تھا. اور یہ تقی عثمانی کے ابا جی نے جو عثمانی لگایا نا اپنے اس بیٹے کے نام کے ساتھ، وہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی نسبت سے لگایا تھا. ان کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں، تقی عثمانی اور ان کے ابا جی مفتی شفیع صاحب تھے، شاہی کوئی نہیں. انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی محمود الحسن دیوبندی کے ترجمے کے ساتھ حاشیے میں. کئی جگہ بلنڈرز ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں واضح آیا کہ جو بچے کا دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے. نیچے وہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی، سورہ لقمان میں بھی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اللہ اکبر. ان تک تے کہنے سن ساڈی بغیر رفع الیدین والی حدیثاں گم گئیاں، آیتاں بھی تہاڈیاں گمیاں نے. کون سی ایسی دلیل امام حنیفہ کے پاس ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ اور تو خود مان رہے کہ قرآن میں سورۃ البقرہ اور سورہ لقمان میں دودھ چھڑانے کی عمر آئی ہے 2 سال. اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ حدیث میں تو کوئی نہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ 2 سال ہے. حدیث میں بھی 2 سال ہے. کہتا ہو سکتا ہے، یعنی اتنی ان کی جرت نہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں کو غلطی لگ گئی. نہیں. اور کہتا ہے نہیں جی وہ سورۃ الاحقاف میں ایک آیت موجود ہے کہ وہ 30 مہینے ہے تو 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں. واہ، تمہارے ابوں کو تو 1200 سال میں کوئی دلیل نہ ملی، آج کے چوزے آ کے یہ بات کر رہے ہیں. تمہارے ابوں کو کم از کم اتنی شرم آئی تھی کہ انہوں نے قرآن کی اس حوالے سے تحریف نہیں کی، ورنہ آج لمحہ پایا ہوتا میں انہوں نے. وہ تو لکھا ہے کہ اس عورت کا، یعنی تمہاری ماں کا حمل، یعنی تمہیں اٹھانا مشقت سے اپنے پیٹ میں اور دودھ چھڑانا، یہ 30 مہینے بنتا ہے. یعنی وہ 2 + 9 منتھ جو 33 بنتے ہیں، راؤنڈ آف کر کے وہ 30 بنتے ہیں. اور اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی آ گیا سامنے کہ 6 مہینے کی پریگنینسی بھی ہو جاتی ہے، اور ایگزیکٹلی 6 مہینے بھی اگر ڈالے جائیں تو پھر پورے 30 بنے گے. اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے الحمدللہ. وہ تھا پریگنینسی پلس دودھ چھڑانا، یعنی 6 مہینے پریگنینسی کے اور 2 سال دودھ کے، یہ 30 مہینے بنے، کیونکہ کم از کم پریگنینسی 6، اور عربی میں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 65 سال تھی، 65. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں آتا ہے 60 سال، تیسری حدیث میں آتا ہے 63 ایئرس. اور تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں. ایکچولی وہ 63 ایئرس تھی لیونر ایئرس کے اعتبار سے، چاند کے جو سال ہیں، اور شمسی اعتبار سے 61 ایئرس. لیکن 63 کو اس طرف راؤنڈ آف کریں تو 60 سال بنتے ہیں، اس طرف راؤنڈ آف کریں تو 65 سال. تو وہ اندازے سے، جس طرح آپ سے کوئی پوچھے 3:40 ہوئے ہوں تو آپ 3:40 نہیں کہتے، 3:45 کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایگزیکٹ 3:45 ہوئے. تو یہ ایک
قرآن چونکہ لٹریچر کی بک ہے، یہ میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے، تو اسی لیے امام بخاری نے باقاعدہ پھر لکھا کہ اصل جو ہے وہ 63 ایئرز ہے، یہ جو صحابہ نے 65 اور 60 کا وہ راؤنڈ آف کرنے کی وجہ سے، یہ ان کی تفسیر ہے۔ دیوبندیوں کا اس سے بڑا پلانٹ ارتھ پہ کوئی بزرگ ہی نہیں تھا، لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ ان کا آپ نکالیں، حالانکہ وہابیوں نے سعودیہ والوں کو کئی سال خط لکھے، 60-70 غلطیاں نکال کے انہوں نے سعودیہ والوں کو مجبور کیا کہ جناب تفسیر عثمانی نکالیں، اس میں بہت غلطیاں ہیں۔ ہمارے ابا جی صلاح الدین یوسف صاحب کی جو احسن البیان ہے نا، وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں 95 ایئرز کی ایج میں، وہ آپ ڈالیں، وہ حاجیوں کو دیں۔ تو آپ پچھلے کئی سالوں سے تفسیر عثمانی پہ بین ہے دیوبندیوں کی، سعودی حکومت اب شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے، دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لے کے احسن البیان جو حاجیوں کو مفت قرآن دیا جاتا ہے، اتنا موٹا وہ بلو بائنڈنگ کے اندر، جو میں نے بھی کئی دفعہ تعارف کروایا کہ کمپیریٹیولی باقیوں سے بہتر وہ تفسیر ہے، اکثر چیزیں انہوں نے قرآن و سنت سے بیان کی ہیں، ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں نکالو، ہم کہتے ہیں ڈالو، کتنا فرق ہے۔ اور میں نے تعریف کی ہمیشہ، اگرچہ صلاح الدین یوسف صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں علیحدہ سے، وہ ایک الگ بات، لیکن تفسیر کے اوپر ان کی تفسیر ڈلی ہوئی ہے، اور ان کو زوم ہے نا، اور یہ ناز کرتے ہیں اس تفسیر کے اوپر، یہاں تک کہ ابن کثیر میں بھی جو سکم تھے نا وہ اس تفسیر میں موجود نہیں، اور میں یہ ایگری کرتا ہوں، یہ ابن کثیر سے بھی بہتر ہے، لیکن اس کے اندر بھی بلنڈر موجود ہے۔